لہذا دعا بھی مجھے دکھ دے رہی ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا نام ہے؟ فرمایا تو میرے بابا علی کے لیے دعا نہیں کر رہا، وہ خیر منی، تو میرے لیے دعا کر رہا ہے، میرا بابا مجھ سے اعلیٰ ہے، وہ خیر من امی، میرا بابا میری ماں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے میرے باپ کو؟ اس لیے میں کہتا ہوں اگر مولا علی کو سمجھنا ہے ہم سے مت پوچھو، ان کے قد قامت کے لوگوں سے پوچھو، یا خدا سے پوچھو، یا مصطفیٰ سے پوچھو، ہم سے مت پوچھو۔ اس لیے اگر آپ پیچھے پلٹ کے جائیں گے، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مولا علی کے دشمن بہت تھے، دشمنوں کی کثرت تھی، اور دشمن کی عادت ہوتی ہے کہ اوگن بھامے ایک نہ لبھے، گن تھی اوگن کر دے، نیندن تیرے سخن محمد وٹ بنوڑ گوھر دے، چام چڑی دے نظرے یارو، سورج بہت کلونا، بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا، جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا تے کی انہاں دے بھانے، کھوٹے درمی ویچ دی تونے اوی زور دھنگانے، کھنر گاہک زلیخا آوے، مول پچھے یعقوبوں تا واہ پوے، محمد بخشا صورت سیرت خوبوں، یعقوب کریں دا قیمت تے مول زلیخا لین دی، لاکھ جان دے دی ایک دید دے بدلے، کوئی قبول نہ پہندی۔ آج خرابی یہ ہو گئی کہ حضرت ابو بکر کو بھی تم تول رہے ہو، ان کی شان پوچھنی ہے ان سے، ان سے۔ اس لیے ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا تبصرہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری اپروچ کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے ہمارے پاس۔ اس لیے وہ بڑے ہیں، بڑوں کی بات بڑوں سے پوچھو، وہ بڑے ہیں۔ آج کل اکثر سولی پہ چڑھے ہیں، بھامیں بیٹھے ہیں بھامیں کھڑے ہیں، یہ صرف لڑ کے لڑے ہیں، ایک دوسرے کے سر چڑھے ہیں۔ ان سے مت پوچھو وہ کون ہے، ان سے پوچھو وہ کون ہے۔ حضرت مولا علی سبحان اللہ، میں کہا کرتا ہوں کسی بندے کو دیکھنا ہو اس کا ماحول دیکھو، اس کا ارد گرد دیکھو، اس کی اصل دیکھو، بعد میں اس کی شکل دیکھو، پہلے اس کا نسب دیکھو، بعد میں اس کا سبب دیکھو، پہلے اس کا باپ دیکھو، پھر اسے آپ دیکھو۔ باپ کون ہے مولا علی کا؟ جانتے ہیں حضور نے دعا فرمائی، سب کتابوں میں آئی، حضور فرماتے تھے، حضور دکھی ہوتے تھے بلکہ بھیگی ہوتی تھی، جب لوگ دکھ دیتے تھے تو سرکار کو یاد آتے تھے، کیونکہ پیارے تب یاد آتے ہیں جب لوگ دکھ۔ سرکار فرماتے تھے لوگو یہ جو بی بی حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ جو عزت مآب عفت مآب خاتون ہے، اس پوری خدا کی بستی میں مجھ پہ بڑا مہربان میرا چچا تھا،
حضور باقی تحقیق کرتے رہیں، کم از کم نبی کی باتیں تو دہرائیں۔ میں نہیں جانتا کون کیا کہتا ہے، وہ اہل تحقیق ہیں، غلط ہیں یا ٹھیک ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے تو اپنے نبی کی بات سے پیار ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس خدا کی ساری بستی میں سب سے زیادہ مہربان میرا چچا تھا، سارا زمانہ ستاتا رہا، میرا چچا مجھے گلے لگا۔ کیا اس کا بھی ہمیں انکار ہے؟ کون سی کتاب ہے جس میں یہ نہیں ہے؟ سارا زمانہ دکھ دیتا تھا، لوگ ہمارے اوپر روٹی پانی دانے بند کرتے تھے، لیکن وہ میرے چچا تھے جو میری جان پہ مرتے تھے۔ 3 سال تک اپنے بیگانے بن گئے، ہماری حقیقت کے بھی افسانے بن گئے، دنیا نے ہمارا پانی بند کیا، یہاں تک کہ اہل بیت بنو ہاشم کے اوپر جب سوشل بائیکاٹ کی مصیبت ڈالی گئی، یہاں تک بھوک نے ستایا کہ سوکھا چمڑا جو مٹی میں پڑا ہوتا تھا اسے نکالتے، پانی میں بھگوتے، دانتوں میں چباتے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 3 سال میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کے لیے۔ آج روٹیاں کماتے ہیں، ان کے نام پہ کھاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو بتائیں، ایک ہے کسی کی باتیں سنا سنا کے، سنتے سکھا سکھا کے، پگڑیاں باندھنا روٹیاں کھانا، ایک ہے جان لڑا لڑا کے۔ اتنا تو انصاف فرمائیں سرکار، وہ کون سا باپ ہے اپنے بچوں کو بھوکا رکھے؟ وہ کون سا باپ ہے اپنے تن پہ چیتھڑے ہیں، اپنے بیٹوں کے تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور پاک محمد کو اچھے کپڑے پہنا؟ اپنے بیٹے کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، لیکن سفر میں جائے، حضر میں جائے، آخر کوئی کھچ تو تھی اس چاچے میں کہ شام کو چچا جائے، میرا سونا محمد دامن پکڑ کے ٹہل جائے۔ چاچا میں نے تجھے اکیلے نہیں جانے دینا، مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑے جاتے ہو؟ کیوں مجھ سے مکھ موڑے جاتے ہو؟ اس چچے کے بارے میں بے شک آپ فتویٰ صادر نہ فرمائیں، چوپی ہو جائیں، کچھ تو رحم فرمائے۔ لیکن علی کا باپ وہی ہے جس نے اہل توحید کی راکھی کی، یہ بات تو ماننے والی ہے، جس نے رسول اللہ کی رکھوالی کی، اور جس نے رسول اللہ کو سنبھالا ہے، پھر رسول اللہ کو پالا ہے، رسول اللہ کو پالا ہے، جس رسول کے دم سے کائنات میں اجالا۔ میں بوکن موڑ سے مڑا، تاک کے رونق میرا رنگ اڑا۔ میں موڑ سے جب مڑا، عرصے کے بعد آیا، تاک کے رونق میرا رنگ اڑا، لیکن پھر دماغ کا سلسلہ تو مزار والوں سے جڑا۔ مجھے حیدر علی نے کہا کہ
ان کے صاحبزادگان کی محنت ہے. میں مسکرایا, میں نے کہا حیدر علی تجھے سمجھ نہیں آیا, یہ جو گلشن میں بہار ہے تجھے اوپر ثمر نظر آتا ہے, نیچے جڑ نظر نہیں آتی. اگر جڑ ہوتی رکھی سکی یہ بہار کبھی نہ ہوتی. یہ جو ٹہنیوں پہ بہار ہے, یہ جو آج بوکن شریف کے درختوں پہ پھل پھول ہیں, اصل میں پیچھے سلامت اصول ہے. آج تذکرے چھوٹوں کے ہو رہے ہیں اور اصل بنانے والے سو رہے ہیں. لیکن آج رونق تک کہ وہ بھی خوش ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ سو رہے ہیں, حالانکہ وہ, اور میں ان سے مل کے آیا ہوں, وہ خوش ہو رہے ہیں. جس پھول کا رشتہ شاخ سے ٹوٹا وہ بھی گیا, جس ثمر سے جڑ روٹ گئی وہ بھی سمجھو ٹوٹ گئی. یہ جو آج آپ کو رونق چار دان, یہ جو اتنا سونا سونا رنگ ہے, بظاہر تو آپ کا دل کرتا ہے قبلہ شاہ صاحب کو کہیں آفرین, ڈاکٹر صاحب آفرین, حضرت صاحبزادہ صاحب آفرین, مگر بولے گی یہ بوکن کی زمین, اوے انہاں نو بھی من پچھلیاں تے بھی کر یقین. خراب ہوئے تے اتو گندم سونی ہوں دیئے. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھدار لوگ پورا ٹل بیج پہ لگاتے ہیں, بیج چن کے لاتے ہیں. یہ جتنا اوپر بہار ہوتی ہے سارا فیضان بیج کا ہوتا ہے. اے پہلی اٹ ہوئے خراب, اے چار منزلم اے نہیں بن دیاں, کیونکہ پہلی اٹ خراب ہے. اگر پہلی اٹ ہے فٹ, نہیں سمجھ آئے, پہلی اٹ, شکر ہے تھوڑے تے اثر ہو گیا. میں غصے والی تقریر بھی کر لیتا ہوں, سبحان اللہ, ڈرا کے بندہ نہیں کر کے بیٹھا لے خیر. سبحان اللہ. پہلی اٹ اگر ہوئے فٹ, پھر اے لائے بخشش دی چٹ. پہلیاں اٹھانے جڑیاں دو گیٹوں بڑی تے آدھے نے اتھے کھلو. نہیں سمجھ آ رہے, وہ پہلا اٹھانے جڑیاں تُسی میرے خیال سمجھ رہے ہو. اچھا آپ اشارے بھی سمجھتے ہیں اور سارے سمجھتے ہیں. مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں, آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہو. اٹھانے پہلیاں تو پیر رکھیے مدرسے ویچتے اترو آدم ایتھے کھلو.
سبحان اللہ. اس لیے اصول تو پھر یہی ہے. اصل یہ جو کچھ اوپر نظر آتا ہے یہ تو تمہیں فنکار نظر آتے ہیں، ہدایت کار کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. نہیں سمجھے؟ آپ نے قبلہ سید شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، جنہوں نے دیکھا تصور کرو. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی. میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے لگتا. یہی مسئلہ سمجھاتے رہے. الولد سر لابیہ، ہر پتر راز ہوندا ہے اپنے باپ دا. اے تواڈے اُتے فٹ آندی ہے، اودے کیوں نہیں آندی؟ بڑی عجیب ہے. میں ایمان کفر کے فیصلے میں نہیں کرتا، نہ میری اوقات ہے. اے رب قیامت والے دن آپ پہ کرے گا، تے گردنہ تو پھڑے گا، پھر مولوی کیرے پاسے بڑھے گا. وہ بھول گئے. حضرت صاحب فرماتے ہیں دوبارہ وہی بات پوچھتے ہیں جو نہ کہہ سکوں دوبارہ. اس لیے شاہ جی واہ جی تے آہ جی انہاں کر سڑیا سنو تباہ جی. اور یہ فیصلے میرا رب کرے گا. سانو اپنی فکر پئی ودی ہے، پتہ نہیں ازا چھوٹ دے بھی آن کے اساں فیصلے انہاں دے کریے. وہ اچھے میرے تو ایک بندے پوچھا کہ آپ کا ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے. میں نے کہا اے چھپکلی کتھے تے شتیر کتھے، وہ ایک ذرہ کتھے تے افلاق کتھے، ایک نکمہ کتھے تے ذات پاک کتھے. تو اپنی نہ بیٹھتا ہے ہور نال کی، تو پگڑی سنبھالتا ہے چور نال. ہم کون ہے فیصلے کرنے والے؟ سائیں جانن تے گائیں جانن، پیاز جانن تے رائی جانن. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی ہس پہ ہو، کمال ہے. یہ بات تو یہ سب کو پتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے ماں باپ کا اسرار. اولاد ہوتی ہے ماں باپ کا سر اسرار. اس کا سارے پڑھے لکھے کرتے ہیں اقرار. سمجھے ہو میرے یار تے جڑے پیو دا پتر ہوئے حیدر کرار.
मर्द होते हैं, एक बीवी एक मर्द होता है, एक बाप होता है, एक माँ एक आप होता है। नतीजा, और जिस मौलाली की माँ वो बुलंद मकान, बीबी सामने है चारपाई पे, अल्लाह अकबर, वो सफर कर चुकी है। रसूलुल्लाह बैठे सिराने रो रहे हैं और कह क्या रहे हैं, अंते उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद चची तू मेरी माँ। 6 साल का था माँ छोड़ गई, तेरे सहारे संभाला भी तूने, पाला भी तूने। फिर हुजूर ने एक एक एहसान याद किया, कहा तू वही माँ है, खुद सूखे टुकड़े चबाती थी, अपने मोहम्मद को ताजी रोटी खिलाती। तू वही माँ है, खुद फटे चीथड़े पहन लेती थी, अपने भतीजे मोहम्मद को अच्छे कपड़े देती। तू वही माँ है, अपने बच्चे दूर सुलाती, अपने मोहम्मद को हिफाजत के नुक्ताए नजर साथ लिटाती। तू वही माँ है, अपने बच्चों से चीजें छुपाती थी, अपने मोहम्मद को खिलाती। ये कौन बीबी है जिसका इकरार कर रहा है नबियों का सरदार? हम लाख बार करेंगे इकरार, ओए है कोई जो यूं करे मेरे नबी से प्यार? तुम थोड़ा सा प्यार का इजहार करो, जन्नती कहलाओ। और जिन्होंने जिद जान सारी लगा दी, तन मन धन सब तुझ पे वार देवा, मैं वार देवा कौनैन पिया, तेरी याद है मन का चैन। मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली। यहाँ तक के मौला अली के आंसू मेरे रसूल ने अपनी चादर से पूछे, कहा तेरी भी माँ मेरी भी माँ। ये अनोखा निराला वाकया इस्लाम की तारीख में आया जब हजरत बीबी फातिमा बिन्ते असद, खातूने जन्नत जिसकी बहू हो, हसनैन जिसके पोते, नहीं समझा, हसनैन जिसके पोते, क्या हस्ती है, क्या शान है, जिस बीबी ने नबी को यूं पाला, यूं पाला, यूं संभाला है कि सरकार ने कहा मेरी माँ को कफन देते हुए मुझे बताना। बरसरे मजलिस सरकार ने अपना तन से वो कमीज जो नबूवत के बदन को छू रहा है, वो कमीज उतारा। सहाबा देख रहे हैं नजारा, क्या कर रहा है मदनी प्यारा। सरकार ने कमीज उतारा, फरमाया मेरी अम्मा को पहनाओ। सारे पढ़े लिखे समझदार प्यारे बैठे हो, क्या मर्द की सिली हुई कमीज औरत का कफन होती है? पर नबी मुकन्नन है, मुहिब है, कदर शनास है। बेकदरों को क्या पता कदर कदर वालों की क्या होती है। मोहसिनों के एहसान के बदले कैसे चुकाए जाते हैं? प्यार किया जाता है या फतवे लगाए जाते हैं? सरखम किया जाता है या धूल उड़ाई जाती है? जालिम वफा नहीं कर सकता, बेवफाई तो ना कर। अगर तारीफ नहीं कर सकता गाली तो ना दे। अगर खिला पिला नहीं सकता हाथ रोक के तो रख। रसूलुल्लाह ने अपना कमीज पहनाया, हजरत उमर ने सर उठाया, कहा सोना समझ नहीं आया। इरशाद फरमाया लितुक्सा मिन उललिल जन्ना, फरमाया दिल ये कर रहा है उमर कि हमारी माँ कब्र में बाद में उतरे, जन्नत का लिबास पहले पहन के जाओ।
قمیص محمد ہے، قمیص یوسف نہیں ہے۔ یہ قمیص یوسف نہیں ہے۔ جتنا یوسف اور پاک محمد میں فرق ہے، اتنا اس قمیص اور اس قمیص میں فرق ہے۔ جنہوں نے فرق نہیں سمجھا ان کا بیڑا غرق ہے۔ اب بتا کتنا فرق ہے؟ جتنا یوسف میں اور میرے محبوب میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ، چٹا ان پڑھ، اللیٹریٹ، بالکل چونے کی طرح چٹا ان پڑھ، وہ بولیا تے اینڈ گیٹ کھولیا، تو بھی سن ڈھولیا۔ انہیں آکھیا، ہن فرق بتا رہا ہے کہ فرق کتنا، ڈیفرنس کتنا ہے۔ کہتا ہے ہاں یوسف سونا بے شک۔ ہن ڈاکٹر صاحب سے بول دیں نا جچی تلی، اسی بول دیں بالکل کھلی، کیونکہ جی وہ تو بولتے ہیں ذرا بالکل نستعلیق لکھنؤ ٹائپ اردو، اور ہم نیلی، کچھ پیلی، کچھ پسیلی، کچھ خشک، کچھ گیلی۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یوسف سونا بے شک، ہاں او مہکنان دا یوسف، او یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ تے تو جمل جہان دا یوسف۔ یوسف مصر دا شہزادہ، تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، او یوسف صرف زلیخا دا، تو دین ایمان دا یوسف۔ دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، اس نے یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کتنا فرق ہے؟ کتنا؟ تھوڑا سا اور بھی مزہ لینے کے لیے، اور بھی مزہ تے حضور دالچ بھی آ جاوے تے آدھے گریوی تے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مسئلے پچھلیاں لیٹاں کھڑنیاں نا، سجدے بڑے ساڑے ذمہ پہ گئے نے، اتنیاں قضاواں ہوئیاں تے ہن اداواں آج کر دے پہ، قضاواں ادا کر دے پہ، یار دا پانی بھر دے پہ۔ تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اساں کیوں یار دے پیچھے مر دے پہ۔ اب ذرا غور سے سنیں فرق۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت حضور آ گئے نا دنیا میں سرکار، تو مصر بھی حسن رنجھن دیاں دماں پئیاں۔ سرکار کے حسن کی باتیں مصر تک پہنچی تو مصر والے زلیخا کی قبر پہ گئے، مر جانیے بیفور ٹائم ہٹ کٹوا چھٹی۔ اچھا تو ہم سمجھ آ گئی ایک کی تئی آپ مر گئی ہیں تے سانو کے دے ذمہ کر گئی ہیں۔ وہ تو پہلے یوسف دے اتے سارے ہاتھ کٹوا کے ٹر گئی ہیں، سونا تے ہوڑا ہے۔ جلدی کر گئی ہیں تے جلدی مر گئی ہیں، کی کر گئی ہیں؟ تو
سونا وقت دکھا کے ساڑے ہاتھ کٹوا گئی ہیں ہون موسم آیا ہی کلیجے کٹوا بنتا اب اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ لم یزلی نور ظہور ہویا جڑا عرش کنو ات آتے گئے مصری قبر زلیخا تے کھڑے آکھن واہ کیا بات ہے اور انہوں آدن اٹھی دیکھ ترسائی ات آن ستی ساڑے مفتے ہاتھ کٹواتے اور انہیں کیا کیا قبر وچوں آزاد ندائی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذات آزاد ندائی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذات یہ قمیص یوسف نہیں ہے قمیص محمد یہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کو جو پہنائی گئی ہے یہ قمیص محمد ہے یوسف کی قمیص کا کمال یہ ہے فرمان ذوالجلال یہ ہے اور حال اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا ایک نبی اپنی قمیص دوسرے نبی بیٹا باپ کے چہرے پہ ڈالنے کو کہتا ہے قرآن اسے ہم تک پہنچاتا ہے کہ یہ قمیص یوسف میں اتنی برکت ہے نبی آنکھ پہ پڑے نور نظر پلٹ آتا ہے یہ قمیص یوسف ہے جو صرف لگ کے اتر جائے اور جس کے بدن پہ ہمیشہ کے لیے چڑھ جائے ادھر ہے یوسف ادھر ہے مگر ہماری ادھر نظر ہے زمانہ اب تک بے خبر ہے جب بنائی گئی بی بی کی قبر ہے قبر میں بیٹھا خود لج پرور ہے یعنی عجیب مسئلہ ہے پہلے آپ نے کفن اپنی قمیص کا مولا علی کی امی پاک کو پہنایا ابھی بھی چین نہیں آیا پھر حضور نے خود قبر میں اتر کے ابو ایوب باہر نکل اسامہ باہر نکل اسود باہر نکل عمر باہر نکل آقا آپ کے نازک ہاتھ آپ کے ریشمی ہاتھ یہ قبر کی مٹی سخت ہے فرمایا نا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امی کی قبر بناؤں ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا یہ تیر میں کوڈیو میں خود کو آپ چا مارا تسا نازک ہو تھک ویسو نشانہ کیسدہ چکا میرے حضور نے حسنین کریمین کی دادی ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی اور بنا کے باہر آئے فرمایا جنازہ لاؤ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا مستدرک امام حاکم اور امام حاکم چھوٹا آدمی نہیں بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد بھکاری ہیں امام حاکم کہتے ہیں سرکار نے بی بی سیدہ فاطمہ کا جنازہ شروع فرمایا حضور کی عادت تھی 4 تکبیر نماز جنازہ لیکن آج 4 بھی ہو گئیں 10 بھی ہو گئیں 15 ہو گئیں 20 ہو گئیں 30 ہو گئیں 40 ہو گئیں 50 ہو گئیں 60 ہو گئیں کبر علیہا 70 تکبیرتاً یہ کائنات میں وکھرا جنازہ ہے کہ نبیوں کا پیر ہے بی بی پہ جنازے پہ 70 تکبیر ہے انوکھا جنازہ کہ نہیں
پہلے قمیض پہنایا، پھر قبر کو آپ بنایا، پھر امام جنازہ پڑھانے آیا، سب کو 4 تکبیروں کا تحفہ عطا فرمایا، وارا جدو مولا علی دی احمد آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، 70 تکبیر ہے، اب پوچھ کیسا نبی کا ویر ہے، جو سب زمین پہ پیروں کا پیر ہے۔ یہ جنت کے گل، جنت اور گلشن محمدی کی کلی ہے، جس کے نام سے موسم بھلو بھلی ہے، آج بوکن میں بھی علی علی ہے۔ کیوں جی؟ جنازہ پڑھا دیا گیا، دل ابھی بھرا نہیں، دل ابھی بھی بھرا نہیں، آپ ایسے سر اٹھایا، غیب کو تک کے فرمایا حالانکہ جنازہ میں آپ پڑھایا، پر اتوں آڈر رب دا آیا، 70,000 فرشتہ رب کی طرف سے آیا، انہوں نے اپنا جنازہ الگ پڑھایا، رب نے مجھے پیغام بھجوایا، اے وجودی بخشایا، بے سمجھانو سمجھ نہیں آیا۔ کام پورا ہو جانا چاہیے لیکن ابھی جی بھرا نہیں، سرکار آئے ہاتھ اٹھائے، کیوں؟ جتھے دل لگ جاوے نا تے پھر دل کردہ ہے ہور ڈو مور، بھامیں گجرات تے بھامیں لاہور کچھ ہو، مزہ آ جاوے تے حضور پاک نو مزہ آئے، مولا علی تک کے قربان ہو رہے ہیں، واہ میری اماں، تے اماں تک کے تے آکے واہ پترا، اوے انج دی ماں ہوئے تے پھر او این میدان ہوئے گرم، میدان رزم ہوئے تے سامنے مرحب جیسا زور آور آوے تے مرحب نعرہ لاوے، میں وہ مرحب ہوں جسے زمین خیبر پہچانتی ہے، جسے اسمان جانتا ہے۔ اور مولا علی نے انہوں کس طرح کونٹر فرمایا، آپ نے انج تک کے نعرہ لایا، فرو تو کی سنایا، انہیں آکھیا میں نہ تو میرے ساتھ پہلوان مار چھڑے، میرا حارث بھائی تو مار چھڑیا، ہون تنو پتہ لگے گا مرحب کون ہے، فرمایا تنو پتہ نہیں بو تراب کون ہے۔ ہون ذرا غور کرنا، ماما چنگیاں ہون تے یاد ہوں دیا نے، تے نہ ہون تے پھر بندے صرف اپنا آپ ہی گاندے پھرتے ہیں۔ اتھے مولا علی کی آنکھیں کہا پھر سن لے خیبر، 1500 دا نال لے کے لشکر سامنے پورا 10,000 سارے سور میں، اگے اسلحہ دے انبار، اتھے آئے حیدر کرار، اللہ کے آن اللہ دی، اپنے کہانیاں سنا چکے ہیں ساری بھی سن، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، یہ حیدر علیہ کم ذرا مٹھا رکھیا کرو، چنگیا دے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، اسی پھر ساڑھنا شروع کر دیں گے۔ اتنے خیبر کم جاندہ ہے، جدو آدھے ان اللذی سمتنی امی حیدرہ، مولا علی دنا علی پاک ہے، اممہ نے رکھیا سی اسد،
تے کدے کدے جدو اماں ترنگ میں آدھی سی تک آدھی سی میرا حیدر تے پتر بھولیا نہیں او کیڑا پتر ہے جیڑا اماں ابے نو بھول جاوے توانو تواڈا پیو ماں نہیں بھولیا علی نو بھول گیا سمتنی امی حیدرہ انہاں کیا تو آ ہاتھ ازما زور لا تینو لگ پتا جاوے گا ماں مینو حیدر ہے جنہیں آخری قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار چاہے خیبر اللہ اکبر جب آپ نے پھڑکایا نا اس کو پہلے آ رہا ناچتا ہوا ہاتھی کی طرح اٹھائی تلوار پہلے کیا مرحب نے وار آپ نے فرمایا مار کاروار ادا کیتا تکرار پھر چکی ذوالفقار فرمائی کڑکتی بجلی راکھ کے چلائی سر کاٹتی ہوئی جسم چاٹتی ہوئی ڈبل زرہے کو ٹوٹے اڑاتی ہوئی اور جسم کو دو ٹوٹے کرتی ہوئی گھوڑے کے کابوس میں اترتی ہوئی گھوڑے کے وجود سے نکلتی ہوئی زمین پہ پہنچی تلوار ہوئی پکار لا فتح الا علی لا خیف الا ذوالفقار جب ٹوٹے ہوا نا مرحب ٹوٹے اڑے اور پھر دیکھا انہوں نے کہا الامان ایک پاسے کلا ایمان تے دوسرے پاسے سارا جہان واہ علی میں قربان تے علی اگے ٹرے تھے آتے نے ہاتھ دے اتے ماری کسے بدبخت نے تلوار تے ڈھال گئی تھلے علی آکھیا بلے 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 ہونا سی قلعے آلے پاسے چلے وہ دوڑے قلعے میں علی پاک نے کہا ڈھال کیا ہے جسے چاہیں گے ڈھال بنائیں گے وہ آہنی گیٹ کو جا کے ایسے پکڑ کے ہلایا ایک اس کا پلہ آہنی گیٹ کا پلہ اٹھایا ایسے جو فرمایا امام محمد باقر نے بتایا گھر والوں نے بتایا شیخ محقق نے ہم تک پہنچایا کہتے ہیں کہ آپ نے تو در ہلایا پورا قلعہ ہلنے میں ایسے آیا بی بی سیدہ صفیہ فرماتے میں قلعے کے اندر بیٹھی تھی اپنے تخت پہ تخت ایسے پلٹا میں منہ کے بل گری میرا منہ زخمی ہوا میں چیخی یہ کیا زلزلہ آیا انہوں نے کہا زلزلہ نہیں آیا علی آیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار یہ ہے نبی کا علم بردار یہ ہے نبی کا علم بردار دنیا میں بھی علم بردار حشر میں بھی سرکار سے پوچھا گیا حضور یہ حشر میں جھنڈا آپ کا کون اٹھائے گا من کان یحملھا فی الدنیا فرمایا جو دنیا میں اٹھاتا تھا حشر میں وہی اٹھائے یہ علم بردار نبی ہے یہ علم بردار رسول ہے یہ جدھر اترتا ہے اعلیٰ حضرت نے تو اپنے لیے کہا پر مجھے ادھر بھی فٹ لگا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے
بہادر علی جب اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال بات کی، کہتے بہر تسلیم علی میدان میں، جب مولا علی میدان میں اترتے تھے تو دشمنوں کی تلواریں جھوک کے علی کو سلام کرتے، ہائے ہائے بندیاں دا سلام کرنا ہو رے ہوئے تلوار ہوئے دشمن دے ہاتھ میں تے جھکی علی دے اگے پئیے، پارے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار ہو۔ آج ایسا رستہ بنایا تو سمجھ آیا، آج آپاں ویسے پیر صاحب نے میں نے آکھے کھل لئی پیر کھلار کے ٹور، آپ سے تو میں گلہ نہیں کر سکتا لیکن میں رات کو 4 بجے لالے کے منہ سے پہنچا نہیں سمجھ، اور مجھے مصیبت یہ حضرت گاڑی میں آپ چلاتا ہوں، تقریر والی گاڑی بھی آپ چلاتا ہوں، ورنہ آج کل نعت خانوں اور مقررین کو تو یہ عادت ہے بولو گچا بولو ہور بولو ٹل لاؤ زور لاؤ، تے سپیکر رہے آلے پاس جاکنے ہور کھول ہور کھول ہور کھول، وعدے ظالمہ تو بھی تے کچھ بول، کوئی سمجھ جائیے میں نو پسینہ آ گیا پر توڑا پلہ جانا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، میں نے کہا تھا نا مولا نے جس کو مولا کہا، بڑی عجیب بات ہے، ایک دن حضور کو کسی نے پرندہ بھون کے، پرندہ حضور کی پسندیدہ تھی کوئی اچھی چیز، ایک غلام نے پرندہ بھون کے اٹھایا ماہی کے پاس لایا حضور کے آگے ٹکایا، محبوب نے جب سونا میٹھا پیارا گوشت دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھایا، اب کیا فرمایا اللہم اتنی بأحب الخلق الیک، اے اللہ کر بھلا اسے بھیج جو تجھے مخلوق میں سب سے پیارا، یہ مشکات شریف میں بھی ہے، سب سے پیارا کراؤ دا نظارہ مولا سا تیرے تے چھڑی، جیڑا تینوں پیارا اسی نا نہیں لیندے، جیڑا تینوں پیارا ربا جیڑا تینوں پیارا، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے، اب حضرت انس دروازے پہ مینہ خلیفیاں تو قربان، سبحان اللہ، تو بیٹھا تے نہیں، یہ چوکھے خطرناک نہیں، سبحان اللہ، یہ جڑے خلیفے ہوندے نا جانی خلیفے تے نانی خلیفے، یہ بڑی مہربانی خلیفے، یہ پھلا نال کنڈے خلیفے، یہ اتنے سخت ڈنڈے خلیفے، سبحان اللہ، یہ ریت پرانی ہے، حضور دے دروازے دے اتے انس خلیفے، حضرت انس کھڑے ہیں در پہ، حضور بیٹھے ہیں اندر، حضور نے اٹھایا ہاتھ، مولا اج او ہوئے میرے ساتھ، اج کروا اس بندے دی ملاقات جیڑا تینو، دوسری روایت ہے بأحب الخلق الیک و الی الرسول، جیڑا تینو بھی چوکھا پیارا تے میں اودا کرا نظارہ، حضرت انس آدن میں بھی دعا سن لئی، میں کہا ٹائٹل بڑا بڑا ہے، ٹائٹل بڑا بڑا ہے تے ربا ہے ساڑے گھرانے نو نہیں دینا، آدھر میں اتھے ہاتھ چکیا، مولا حضرت سعد کو بھیج، سعد کو جو ہمارے قبیلے کو پڑا ہے، بی بی حضرت عائشہ نے دعا سنی، انہوں بھی جھولی اڈ لئی، مولا میرے ابے نو بھیج، حضرت حفصہ سن لئی، چنگی دعا ہے ادھے میں کیڑی بھی
بی بی حفصہ کیا مولا میرا ابا بھیج اتنا بڑا ٹائٹل اتنا بڑا تاج پوری مخلوق تو پیارا اج ہوئے گا ادا نظارہ تے مولا بھیج میرا ابا پیارا حضرت انس آدن اجے اے انہا آکھیا بھیج پیارا میں جو کتا نظارہ آیا علی پیارا ویسے تسی دسو اساں بھیجوایا یہ بھیجوانا لیا بھیجوایا تے تساں شور کیوں پایا حضرت انس ایک خلیفیاں دی کرم نوازی بھی تک لو امام ابن عساکر کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت علی آئے نا دروازے پہ انہوں نے کہا سرکار سے ملاقات کرنی ہے تو میں نے کہا آپ مصروف نہیں نعرے بند تے تقریر دا اینڈ ہون لگا ہے حضرت انس آکھیا سرکار ڈاکٹر صاحب اچھے بلے اندر چاہ پی رہے ہیں خلیفے تو ان دیتا مضرور ہے اچھا چلو کوئی گل نہیں ازماواں گے تے پھر نعرے لاؤں گے سبحان اساں تے جتھے بھی گیا فقیراں پیراں کول خلیفے سانو سیدھی تن نہیں پڑھائی حضرت انس نے کہا حضور مصروف ہے حضرت علی فرماندے نے میں پیچھے جاواں پر کوئی جان نہ دے وے ہائے 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 مالک دے ہاتھ نہ تھا سادی کیونکہ اوپر سے پروگرام یہی ہے کہ اج علی ہی جاوے علی ہی جاوے ہمیں انس جتنا زور پیالہ ہوئے فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ آیا خلیفہ صاحب نے پھر فرمایا آپ مشروع تیجی واری جدو میں آیا مجبور ہو کے حضرت خلیفہ صاحب نے فرمایا ہن میں کی کرا ساڑا بڑکا نہیں آیا سبحان اللہ در کھولیا حضرت انس نے در کھولیا حضور نے چک کے اکھاں فرمایا دیر کر چھٹی ڈھولیا دیر کر چھٹی ڈھولیا حضرت علی پولا پولا بولیا انہاں کیا سرکار میں تے آیا سا بر وقت خلیفہ صاحب فرماندے سن آپ مصروف نے اکوں کیا میرا نبی میرے نبی کا خلق دیکھیں اخلاق دیکھیں پیار دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہا بلاؤ انس نو میں نو سمجھاؤں آپ نے ایک یونیورس بلکہ افاقی سچائی جری سرکار نے فرمایا علی ہس کے علی ہر قوم نو اپنی قوم پیاری لگی اے جٹ جی بٹ جی راجہ جی خاجہ جی توانو مولوی جی برادری پیاری لگ دیئے تے مدینے آلے نو بھی برادری کیوں جی ہر بندے نو اپنی برادری پیاری لگ دیئے سرکار فرمایا علی دل نو نہ لامی برادری پیاری دے
ہر بندے دا دل کر دے جیڑا چنگا بندہ ہوئے میری برادری چھوڑے. دل کر دے کہ نہیں؟ اے میرے دوست نے عثمان صاحب، اے ہے نے ارائی صاحب، تے انہاں تو میں پوچھا علامہ اقبال کون سی؟ تے پورا سیریس ہو گیا دے ارائی سی. میں سمجھیا بھی شاید انہوں پتہ نہیں پڑھیا شڑیا نہیں بندہ، تو میں کیا قائد اعظم کہ وہ بھی ارائی سی. بعد وچ میں نوں پتہ لگا ایک پروگرام یہ ہے کہ جننے چنگے نے وہ سارے چاہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح فرمایا. ہائے ہائے. پر عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، ولیاں دی جنی برات ہے، خصوصاً تحقیقی بات، خصوصاً جتنے دنیا میں قطب الاقطاب ہیں سب کے بابا ابو تراب ہیں. ایک کے دی ونڈے تسائے میں گھتی ڈنڈے اے سونے رب دی اور بھاوے منہ کٹی جیتے بھاوے کنڈے اے میرے رب دی ونڈے. اے غوث جیلانی پتر کے دا اے لاہور دا مسئلہ ہو رے. لاہور دے وچ ایک داتا ہے اور داتا کا نام علی ہے. بتا یہ جو علی نکڑا علی ہے یہ کس گلشن کی کلی ہے؟ اس کا بابا بھی یہ جو حضرت سلطان الہند جس کو ٹھوک رہی ہے ہند سندھ، یہ جو سلطان الآفاق ہے ولیوں میں پاک ہے نام معین الدین ہے، ہمیں بالکل یقین ہے یہ کس گلشن کی کلی ہے؟ اس کا باپ بھی یہ جو بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے یہ بھی اعلان سرکاری ہے، یہ بھی بیٹا علی کا ہے. وہ جو ابوالحسن شاذلی ہے روئے زمین کے جتنے قطب الاقطاب غوث الاغواث اور آخری غوث الاغواث قطب الاقطاب وہ آئے گا مہدی کہلائے گا. وہ کس کی نسل ہے، کس کی شکل ہے، سوچ اگر عقل ہے. یہ ہم نے ونڈ نہیں نکالی ہے، علی نبی کے گلشن کا مالی ہے. اس لیے علی کو مولا کہتے ہیں. من کنت مولا ہو فعلی مولا. پر بغض دیکھیں، نفرت دیکھیں، کہتے حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے. میں نے کہا لگتا ہے گندگی کا شور ہے. حالانکہ اس حدیث کو متواتر حدیث کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے رہبہ کے مقام پر اعلان فرمایا جس نے سنا ہو نبی کی زبان سے کہ من کنت مولا، 30 صحابی کھڑے ہوئے. کتنے؟ 30 صحابی کھڑے ہوئے جن میں 12 بدر والے تھے. ایک بزرگ آیا مولا علی کو کوفے میں بیٹھا پایا، آتے کہا السلام علیکہ یا مولانا. تکنے والوں نے کہا یہ آپ کو مولانا کہہ رہا ہے. آج کل ایک دھاندلی یہ بھی ہے کہتے مولا کا معنی محبوب ہے، بے شک ہمیں مرغوب ہے، لیکن حضرت آپ کا دماغ معتوب ہے. آپ نے یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے، لگتا ہے دوزخ کی تیاری ہے. پوری جماعت آئی مدینے سے اور کہا السلام علیکہ یا مولانا. حضرت مولا علی نے کہا کیف اکون مولاکم وانت قوم عرب. فرمایا میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، تم بھی عرب
عرب یہاں طے ہو گیا کہ یہاں محبوب مانا نہ تھا. اگر محبوب ہوتا تو مولا علی کیوں کہتے کہ تسی بھی عرب تے میں بھی عرب میں مولا تھے. یہاں مانا تھا آقا سید. شیخ محقق نے اسی لیے کہا مولا علی سید ما حبیب ما و ناصر ما. یہ جو یوٹیوب کی اولاد ہیں پہلے ٹیسٹ ٹیوب والے ڈاؤٹ فل اور یوٹیوب والے فل. ٹیسٹ ٹیوب والے میں بھی شک کے دینے تے جڑے یوٹیوب تے آ کے کوئی کراچی ہوں تے کوئی جیل ہوں تے کوئی علم ہوں تے کوئی ادھر ہوں تے کوئی کدھر ہوں. اس لیے یاد رہے میرے نبی نے کہا من کن تو مولا فعلی مولا. ہمارا یہ اعلان ہے بلکہ اعلان ہے. حضرت عمر کہتے تھے کہ میرا مولا بھی علی ہے. ہر مومن کا مولا علی ہے اور وہ مومن ہی نہیں جس کا نہیں مولا علی ہے. مومن کی یہ پہچان ہے علی پہ قربان. اس لیے قبلہ شاہ صاحب جن کا عرس اور شادی ہے وہ بولا کرتے تھے چٹے رنگ دا بادام سی چٹے رنگ دا بادام سی. او جیوں دیاں میں نوکر مویا مٹی وی غلام سی. او جیوں دیاں میں نوکر مویا مٹی وی غلام سی. اج آپاں جڑی دیگ پکائی او دے وچوں تانوں میں ادھی پلیٹ کھوائی تے باقی ساری دیگ میں بچائی تے او اس چکر وچ بچائی کہ میں او جڑی ساری اگر کھوائی تے پھر سمجھو میری واری نہ ہن سمجھ دے چاہی. او کھرچن اجے تھلے تے بادام بھی تھلے تے کاجو بھی تھلے. ہن دعا کرو اسی چلے. آخر دعوانا تشریف رکھیں نہیں بیٹھیں. حضرات محترم میں تمام دوستوں کی طرف سے شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. حضرت کا قبلہ کا حافظ خان محمد قادری صاحب کا. سچی بات یہ ہے کہ آج روح سرشار ہو. یہ جملے ہم نے سنے پڑے تھے لیکن وقت کا احساس نہیں ہوا اور یہ بار بار دادا جی کا نام لے رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا آج اگر وہ یہاں ہوتے تو انہیں رات تک تقریر کرنا پڑتا. وہ چھٹی کوئی نہ ملتی پھر اور یقیناً وہ وہاں بھی خوش ہوں گے. تو جس طرح ایک حقیقت کا اظہار حضرت نے فرمایا ہے بہرحال ہر قوم کو اپنی قومی پیاری ہوتی ہے. تو علی کا تذکرہ ہوتا رہتا مسجد الحسنین میں بیٹھ کے تو ہم نے اور کرنا کیا تھا. تو میں تو خاص طور پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں
کہ یہ ساری باتیں حضرت نے فرمائی ہیں، میں نے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور واقعی بڑی لمبی قضاء کے بعد آج یہ حاضری ہوئی ہے، لیکن بہرحال ساری قضائیں آج نکل گئی۔ اب میں صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اتنی دیر سے ہم مولا علی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اب جس نے اتنی دیر سے علی کا تذکرہ کیا ہے، آج میں کہتا ہوں کہ ذرا ہم اس کا بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ میں نام لوں گا، آپ نے زندہ باد کہنا ہے، خان قادری صاحب، خان قادری صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، آباد رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور ہر بندے کا لالچ ہے تو ہمارا بھی لالچ ہے، ہم بھی لالچی ہیں، اور وہ لالچ یہ ہے، یہ بلدیاتی الیکشن کا زور ہے۔ ہمارے حلقے میں مسلم لیگ کاف کا ٹکٹ لینے کے لیے بڑی پارٹیاں سرگرم ہیں، اسے ٹکٹ نہیں ملے گا جس سے چودھری شجاعت صاحب ناراض ہو گئے، حالانکہ اسے اس وقت پتہ ہی کوئی نہیں راضی کیا ہوتا ہے، ناراض کیا ہوتا ہے، لیکن چودھری شجاعت صاحب ناراض ہو گئے، کاف کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ لندن میں بیٹھ کے میاں نواز شریف ناراض ہو گیا تو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملے گا، بنی گالا میں بیٹھے خان صاحب ناراض ہو گئے تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اور ظالموں، حضرت نے یہی سمجھایا ہے، اگر علی ناراض ہو گئے تو جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بھی شکریہ، لیکن قبلہ آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر لگی ان کی آواز نکالنے کے لیے، تو اتنی ہی لگتی ہے۔ تو بہرحال آپ شروع ہو گئے ہیں، آج آپ نے جس طرح فرمایا یہ تمہید ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اب میرا ساتھ دیجئے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، خلیفہ اول صدیق اکبر، خلیفہ دوم فاروق اعظم، خلیفہ سوم عثمان ذو النورین، خلیفہ چہارم خلیفہ رابع مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضی، تینوں ملت کی ضیاء۔ جی ہاں، ساڑھے واسطہ آج بھی ہوئی نے۔ حضرت امام حسن خلیفہ خامس ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھیے، 4 خلیفے نہیں ہیں، 5 ہیں۔ 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن ہیں۔ امام حسن اور امام حسین، حسنین کریمین، جنہیں میرے رب نے مصطفیٰ کے ذریعے جنت کا سردار بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ واضح ہے، بالکل واضح ہے، ہم خالق جنت خدا کو مانتے ہیں۔ کون ہے خالق جنت؟ ہم علی کو نہیں مانتے، خالق جنت خدا ہے۔ خالق جنت نے مصطفیٰ کو مالک جنت بنا دیا، اور مالک جنت نے حسین کو سردار جنت بنا دیا۔ شکریہ خطیب الاسر حضرت علامہ حافظ محمد خان قادری صاحب زیدہ مجدہ، آج آپ نے حضور سے امت کے فیضان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو جس طرح معمور فرمایا، ہم دل و جان سے ہر لمحے آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ نماز ہوگی، پروگرام ختم نہیں ہوا، پیر صاحب کا حکم ہے۔ ہمارے بہت سے احباب کراچی سے تشریف لائے، ARYQ TV کے بڑے معززین تشریف لا چکے ہیں، بھرپور محفل ہوگی۔ ابھی فی الفور اذان ہے۔